مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعندنا لا يحمل المطلق على المقید وإن كان في حادثة واحدة لإمكان العمل بهما۔ تیسری وجہ فاسد کا ذکر چل رہا ہے کہ مطلق مقید پر محمول کیا جائے گا امام شافعی کے نزدیک۔ اب یہاں سے امام اعظم کے مذہب کو بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک مطلق مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا اگرچہ ایک حادثے میں ہوں۔ دلیل کیا ہے مطلق کو مقید پر محمول نہ کرنے کی؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے کہ مطلق پر اس کے اطلاق کے اعتبار سے عمل کیا جا سکتا ہے اور مقید پر اس کی تقیید کے اعتبار سے، اور مطلق یہ اپنے اطلاق میں حقیقت ہے، تو اب اس حقیقت سے عدول کرنے کی کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے۔ البتہ ہاں اگر کوئی قرینہ وغیرہ موجود ہو تو اس کی بنیاد پر عدول کر لیا جائے گا۔ تو دونوں پر چونکہ عمل کرنا ممکن ہے، اس لیے کہ دونوں پر عمل کرنے میں کوئی تضاد بھی نہیں ہے، تنافی نہیں ہے، تو اب دونوں پر ہر ایک کے اعتبار سے عمل کیا جائے گا۔ لہذا زہار میں روزوں کا رکھنا اور غلام کا آزاد کرنا یہ عورت کو چھونے اور اس کے قریب جانے سے پہلے ہے، چونکہ اس میں من قبل ان یتماسا کی قید مذکور ہے، اور کھانا کھلانا یہ عام ہوگا کہ تماس سے پہلے ہو یا اس کے بعد ہو۔ تو چونکہ دونوں پر اس کے اطلاق اور تقیید کے اعتبار سے عمل کرنا ممکن ہے، اس لیے عمل انہی کے اعتبار سے کیا جائے گا۔ اور جب ایک حادثے میں ہو مطلق اور مقید تب ان کو ایک دوسرے پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ تو اگر مطلق اور مقید دو حادثوں میں ہو تو جب ایک حادثے میں محمول نہیں کیا جائے گا تو دو حادثوں میں اگر ہوں تو بدرجے اولا محمول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا کفارہ قتل میں حکم دیا جائے گا مومن غلام کو آزاد کرنے کا، مومن غلام، اور کفارہ قتل کے علاوہ جو کفارے ہیں جیسے کہ کفارہ زہار اور کفارہ یمین، ان میں مطلق غلام کے آزاد کرنے سے بھی کفارہ ادا ہو جائے گا، عام غلام چاہے مومن ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کفارہ ادا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں وَعِندَنَا لَا يُحْمَلُ الْمُطْلَقُ عَلَى الْمُقَيَّدِ، اور ہمارے نزدیک مطلق مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ، اگرچہ دونوں ایک حادثے میں ہوں، لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِمَا، دونوں پر عمل کے ممکن ہونے کی وجہ سے، اِذْ لَا تَضَادَّ وَلَا تَنَافِي بَيْنَهُمَا، اس لیے کہ دونوں کے درمیان تضاد اور تنافی نہیں ہے۔
فیکون فی الظہار الصیام والتحریر قبل التماس، تو ہوگا زہار میں روزے کا رکھنا اور آزاد کرنا چھونے سے پہلے. والطعام اعم من ان یکون قبل التماس او بعدہ، اور کھانا کھلانا عام ہوگا اس سے کہ چھونے سے پہلے ہو یا اس کے بعد. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ، اور جب یہ ایک حادثے میں محمول کیا جائے گا، فَفِي الْحَادِثَتَيْنِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى، تو دو حادثوں میں بطریق اولا محمول کیا جائے گا. فَيُحْكَمُ فِي الْقَتْلِ بِإِعْتَاقِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو حکم دیا جائے گا قتل میں رقبہ مؤمنہ کے آزاد کرنے کا. وفی غیرہ، اور قتل کے علاوہ میں بِإِعْتَاقِ رَقَبَةٍ عام غلام کو آزاد کرنے کا. إِلَّا أَن يَكُونَ فِي حُكْمٍ وَاحِدٍ مِثْلُ صَوْمِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، فرماتے ہیں البتہ ہاں اگر مطلق اور مقید ایک حکم میں ہو، ایک حکم میں ہو اور ایک حادثے میں ہو، تو اگر حادثہ واحدہ ہو اور حکم واحد ہو تو ایسی صورت میں مطلق کو مقید پر ہمارے نزدیک بھی محمول کیا جائے گا. جیسے کہ کفارہ یمین میں روزہ رکھنا، تو کفارہ یمین کے روزے کے سلسلے میں اللہ تعالی کا ارشاد مبارک ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. تو یہ جو عام قرات ہے، مشہور قرات ہے، اس میں یہ مطلق ہے، تتابع کی قید کا ذکر نہیں ہے. اور دوسری قرات عبداللہ ابن مسعود کی ہے، اس میں ہے فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ. تو یہ عبداللہ ابن مسعود والی قرات متتابعات کی قید سے مقید ہے. تو دو قراتیں ہیں، ایک مطلق ہے اور ایک مقید ہے، اور دو قراتیں دو آیتوں کے مرتبے میں ہوتی ہیں معاملے کے حق میں. لہذا اس جگہ پر مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہوگا، اور قرات عامہ کو محمول کیا جائے گا تتابع کی قید سے. دلیل اس کی یہ ہے کہ حکم یعنی روزہ رکھنا یہ حکم ہے، یہ دو متضاد وصفوں کو قبول نہیں کرتا ہے، دو متضاد وصفوں کو. تو جب اس کی تقیید ثابت ہو جائے گی نا، مقید ہونا، تو اب اس کا اطلاق خود بخود باطل ہو جائے گا، اطلاق باطل ہو جائے گا. اس لیے کہ اگر تقیید کا ثبوت ہو اور اطلاق باطل نہ ہو تو دو متضاد امروں کا جمع ہونا لازم آئے گا. تو مقید تقاضا کرے گا کہ وہ اپنے حال پر باقی ہو، اور مطلق یہ تقاضا کرے گا کہ وہ اپنے اطلاق پر باقی ہو، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے ہمارے نزدیک اب اس صورت میں مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. امام شافعی رضی اللہ عنہ اس مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے ہیں. اس مطلق کو یعنی یمین کے روزہ رکھنے کے سلسلے میں جبکہ حادثہ ایک ہے اور حکم بھی ایک ہے، تو یہاں پر وہ مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے ہیں، جبکہ ان کا یہ قاعدہ مستمر دائمی قاعدہ ہے کہ وہ مطلق کو مقید پر محمول کرتے ہیں. لیکن اس جگہ پر امام شافعی مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے. وجہ اس کی یہ ہے کہ امام شافعی قراءت غیر متواترہ پر عمل نہیں کرتے ہیں، اور یہ عبداللہ ابن مسعود کی قراءت غیر متواتر قراءت ہے، یعنی مشہور قراءت ہے. اور امام شافعی غیر متواتر قراءت پر یا احاد پر عمل نہیں کرتے ہیں. اس لیے امام شافعی نے اس مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا ہے. تو اب اس کی مثال کون سی بنے گی جو متفق علیہ مثال ہو، کہ جہاں پر مطلق کو مقید پر محمول کیا گیا ہو. فرماتے ہیں اس کی مثال وہ حدیث پاک ہے کہ جس میں اعرابی کا ذکر ہے.
ہے نا کہ ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا ہے تو میرے لیے کفارہ بتائیے. لمبی حدیث پاک ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا. ابو داؤد میں اس حدیث کو ذکر کیا گیا حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم ایک غلام آزاد کرو یا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو ان اعرابی نے کہا یا رسول اللہ میں یہ سب نہیں پاتا ہوں، ہے نا کہ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا اور 60 روزے بھی مسلسل نہیں رکھ سکتا یا 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. تو نبی اکرم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اس کے بعد آپ کی بارگاہ اقدس میں کچھ کھجوریں لائی گئیں تو آپ نے فرمایا اعرابی ان کھجوروں کو صدقہ کر دو. تو کہا یا رسول اللہ اس جگہ پر ان کھجوروں کا مجھ سے زیادہ حقدار اور ضرورت مند کوئی اور نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے یہاں تک کہ آپ کے انیاب دانت ظاہر ہونے لگے. کہا جاؤ خود کھا لو اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو اس حدیث پاک میں ایک جگہ پر اللہ کے رسول نے فرمایا ایک روایت کے مطابق سم شہرین اور ایک روایت میں سم شہرین متتابعین. لہذا اس جگہ پر ایک حدیث مطلق ہے اور ایک حدیث مقید ہے. تو ہمارے نزدیک بھی اور امام شافعی کے نزدیک بھی مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. یہ متفق علیہ مثال ہے. فرماتے الا ان یکونا فی حکم واحد، مگر یہ کہ وہ دونوں یعنی مطلق اور مقید ایک حکم میں ہوں. مثل الصوم کفارۃ الیمین، جیسے کہ کفارہ یمین کا روزہ. فی قولی تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد فمن لم یجد فصیام 3 ایام فإن قراءۃ العام مطلقہ. تو عام قراءت یہ مطلق ہے. وقراءۃ ابن مسعود فصیام 3 ایام متتابعات مقید، اور عبداللہ ابن مسعود کی قراءت فصیام 3 ایام متتابعات یہ مقید ہے تتابع کی قید سے. والقراءتان بمنزلۃ الآیتین، اور 2 قراءتیں 2 آیتوں کے مرتبے میں ہیں معاملے کے حق میں. فیجب ہا ہنا ان یقید قراءۃ العام ایضا بالتتابع، کہ مقید کیا جائے عام قراءت کو بھی تتابع کی قید سے. لأن الحکم وهو الصوم، اس لیے کہ حکم یعنی روزہ رکھنا لا يقبل وصفین متضادین، یہ قبول نہیں کرتا ہے 2 متضاد وصفوں کو. فإذا ثبت تقییدہ، تو جب اس کی تقیید ثابت ہو گئی بطل اطلاقہ، تو اس کا اطلاق بھی باطل ہو گیا. والشافعی انما لم يحمل هذا المطلق على المقید، اور امام شافعی اس مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے ہیں. مع انہ قاعدۃ مستمرہ لہ، باوجود اس کے کہ ان کا مستمر قاعدہ ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. لأنہ لا يعمل بالقراءۃ الغیر المتواترہ مشہورۃ او آحادا، اس لیے کہ وہ قراءت غیر متواترہ پر عمل نہیں کرتے ہیں چاہے تو وہ مشہور ہوں یا آحاد ہوں. فالمثال المتفق علی قبولہ، تو وہ مثال جس کے قبول کرنے پر اتفاق ہے ہوا قولہ لإعرابی، وہ نبی اکرم کا ارشاد اعرابی سے جامع فی امرأتہ فی نہار رمضان، کہ جس نے جماع کر لیا تھا رمضان کے دن میں اپنی عورت سے معتمداً جان بوجھ کر. تو آپ نے اس سے فرمایا سم شہرین، وفی روایت، اور ایک روایت میں سم شہرین متتابعین. وحینئذ یرد علینا انکم اذا قررتم انہ یجب العمل بالحمل فی الحادثۃ الواحدہ والحکم الواحد. یہاں سے ہم پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے، اس کا ذکر اور اس کا جواب. اعتراض یہ ہے کہ تم نے یہ بات ثابت کر دی کہ اگر حادثہ ایک ہو اور حکم ایک ہو تو مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. تب تو مناسب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد مبارک ہے صدقہ فطر کے بارے میں
ادو ان کل حر و عبد، کہ ہر آزاد اور غلام کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرو. اور دوسرا ارشاد ہے ادو ان کل حر و عبد من المسلمین، کہ ہر آزاد اور غلام مسلمان کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرو. تو پہلا والا ارشاد یہ مطلق ہے اور دوسرا مقید ہے اسلام کی قید سے. تو مناسب یہ ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے، اس لیے کہ یہاں پر حادثہ ایک ہے کیا صدقہ فطر ہے، اور حکم بھی ایک ہے، حکم بھی ایک ہے، اور وہ 1 سا صدقہ فطر کا ادا کرنا یا نصف سا کا ادا کرنا. جبکہ امام اعظم اس جگہ پر مطلق کو مقید پر محمول نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ امام اعظم کے نزدیک اگر غلام مسلمان ہو تب بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے، اور اگر کافر غلام ہو تب بھی صدقہ فطر دینا واجب ہے. تو مطلق کو مقید پر محمول کیوں نہیں کیا ہے؟ اعتراض کا ترجمہ دیکھیں. فرماتے وحینئذ، اور اس وقت یرد علینا، ہم پر ایک اعتراض لازم آئے گا، انکم اذا قررتم، کہ تم نے ثابت کیا انہ یجب العمل بالحمل فی الحادثۃ الواحدہ، کہ واجب ہے محمول کرنا حادثہ واحدہ اور حکم واحد میں. ففی قولہ، تو آپ کے ارشاد ادو ان کل حر و عبد، اور دوسرا ارشاد ادو ان کل حر و عبد من المسلمین، ینبغی ان یحمل المطلق علی المقید، مناسب ہے کہ محمول کیا جائے مطلق کو مقید پر. اذ الحادثہ واحدہ، اس لیے کہ حادثہ ایک ہے، وہ صدقۃ الفطر، اور وہ صدقہ فطر ہے. والحکم واحد، اور حکم بھی ایک ہے، وہ ادا الساعی او نصف، اور وہ ادا کرنا ہے 1 سا کا یا نصف سا کا. فاجاب، تو مصنف نے جواب دیا اپنے اس قول سے. جواب سنیے. جواب یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر کے بارے میں جو یہ 2 نص ہیں، ایک مطلق اور ایک مقید، یہ دونوں سبب کے بارے میں وارد ہیں، اور اس میں کوئی مزاحمت اور کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی شے واحد کے متعدد اسباب ہوں، متعدد اسباب ہوں. لہذا اب دونوں میں سے ہر ایک پر اس کے اعتبار سے عمل کیا جائے گا، اس کے وصف اطلاق اور تقیید کو باطل کیے بغیر. یعنی ہم نے جو یہ بات کہی ہے نا پیچھے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا ایک حادثے اور حکم میں، یہ اس وقت ہے جب کہ دونوں نص حکم میں وارد ہوں، حکم میں وارد ہوں. اس لیے کہ اگر حکم واحد میں 2 نص ہوں تو اب متضاد ہونے کی بنیاد پر مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا. لیکن اگر دونوں نص اسباب کے بارے میں وارد ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ شیء واحد کے متعدد اسباب ہو سکتے ہیں. یا شروط کے بارے میں وارد ہوں، جیسے کہ حدیث پاک میں نکاح کے تعلق سے لا نکاح الا بشہود، اور ایک حدیث میں ہے لا نکاح الا بولی و شاہد عدل. تو ایک حدیث عدل کی قید سے مطلق ہے اور ایک حدیث عدل کی قید سے مقید ہے. تو یہ دونوں حدیثیں جو ہے شرط نکاح پر یعنی شہادت پر واقع ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ممکن ہے کہ مطلق سبب ہو اپنے اطلاق کے اعتبار سے اور مقید سبب ہو اپنی تقیید کے اعتبار سے. فاجاب بقولہ، تو مصنف نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے جواب دیا وفی صدقۃ الفطر ورد النصان فی السبب، اور صدقہ فطر کے بارے میں 2 نص وارد ہیں سبب میں. ولا مزاحمۃ فی الاسباب، اور اسباب میں کوئی مزاحمت نہیں یعنی کوئی حرج نہیں ہے. فوجب الجمع بینہما، تو جمع کرنا واجب ہے دونوں کو. یعنی انما قلنا انہ یحمل المطلق علی المقید فی الحادثۃ الواحدہ والحکم الواحد، یعنی ہم نے جو کہا ہے کہ مطلق کو مقید پر محمول کیا جائے گا حادثہ واحدہ اور حکم واحد میں. انما ہوا اذا ورد فی الحکم للتضاد، یہ اس وقت کہا ہے جب کہ دونوں نص وارد ہوں حکم کے بارے میں للتضاد، متضاد ہونے کی وجہ سے. واما اذا ورد فی الاسباب، لیکن اگر دونوں اسباب کے بارے میں وارد ہوں یا شروط کے بارے میں وارد ہوں فلا مضائقہ فی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ولا تضاد، اور کوئی تضاد نہیں ہے. فیمکن ان یکون المطلق سببا باطلاقی، تو ممکن ہے کہ وہ سبب ہو اپنے اطلاق کی بنیاد پر اور مقید سبب ہو اپنی تقیید کی بنیاد پر. فالحاصل ان فی اتحاد الحکم والحادثہ یجب الحمل فی الاتفاق. فرماتے ہیں اس گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ اتحاد حکم اور حادثے کے وقت میں محمول کرنا واجب ہے بالاتفاق،
یعنی اگر حادثہ بھی ایک ہو اور حکم بھی ایک ہو تو بالاتفاق محمول کرنا واجب ہے۔ وفی تعددہما، اور ان کے متعدد ہونے کے وقت، یعنی حادثہ بھی الگ ہو اور حکم بھی الگ الگ ہو، لا یجب الحمل بالاتفاق، تو بالاتفاق محمول کرنا واجب نہیں ہے۔ وفیما سواہما اختلاف، اور ان کے علاوہ اگر صورتیں ہیں تو اس میں اختلاف ہے۔ وتحقیق ذالک فی التوضیح، اور اس کی مکمل وضاحت اور تفسیر توضیح تلوی میں ہے، توضیح تلوی میں ہے۔ محشی نے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ذکر کیا ہے کہ مطلق اور مقید یہ نص وارد ہوں تو اس کی 5 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ حکم کے علاوہ سبب کے بارے میں وارد ہوں، جیسے کہ یہی، اور دوسری صورت یہ ہے کہ حادثہ ایک ہو اور حکم بھی ایک ہو، ایک حادثہ اور ایک حکم میں وارد ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ حکم اور حادثہ دونوں میں وارد ہو، ایک حکم ہو اور 2 حادثے ہوں، حکم ایک ہو اور 2 حادثوں میں وارد ہو۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک حادثہ ہو اور 2 مختلف حکموں میں وارد ہو، حادثہ ایک ہی لیکن حکم الگ الگ ہے۔ اور 5ویں صورت یہ ہے کہ 2 حادثے ہیں اور 2 مختلف حکم ہیں۔ پہلی صورت کی مثال کہ مطلق مقید، ہمارے نزدیک مطلق مقید پر محمول نہ ہوگا، ہے نا، محمول نہیں ہوگا، اور امام شافعی کے نزدیک محمول ہوگا۔ اس کی مثال شرح میں گزر چکی ہے۔ اسی کی طرح مصنف نے اشارہ کیا اپنے قول وفی صدقۃ الفطر سے، جو آخر میں ذکر کیا۔ اور دوسری صورت میں مطلق مقید پر بالاتفاق محمول کیا جائے گا، اس کی مثال بھی گزر چکی ہے، جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا الا ان یکون فی حکم واحدہ، یعنی جب حکم ایک ہو اور حادثہ ایک ہو۔ تیسری صورت میں امام شافعی کے نزدیک مطلق کو مقید پر محمول کرنا واجب ہے، لیکن ہمارے نزدیک اس صورت میں مطلق کو مقید پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اس کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے قول وَإِنْ كَانَ فِي حَادِثَتَيْنِ، شروع میں کل کے سبق میں جو پڑھا تھا۔ اور چوتھی صورت میں مطلق مقید پر امام شافعی کے نزدیک محمول ہوگا، ہمارے نزدیک نہیں۔ اس کی طرف اشارہ کیا مصنف نے وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُمَا إِنْ كَانَ فِي حَادِثَةٍ وَاحِدَةٍ، یہ اسی کا خلاصہ جو پڑھ چکے ہیں آپ۔ اور 5ویں صورت میں مطلق کو مقید پر بالاتفاق محمول نہیں کیا جائے گا، بالاتفاق، نہ ہمارے نزدیک نہ امام شافعی کے نزدیک۔ اس کی مثال تقیید الصیام بالتتابع فی کفارۃ القتل و اطلاق الاطعام فی کفارۃ الظہار کے ذریعے بیان کی گئی۔